بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ تمیمی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے ایک جاہل عربی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ قرآن میں جو سورہ احزاب میں آیا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ، بعض مسلمانوں میں سے وہ مرد ہے کہ سچ کیا انہوں نے وہ عہد جو اللہ سے باندھا تھا، بس بعض ان میں سے وہ ہے جو پورا کر چکا کام اپنا۔ اس آیت میں قضا نحبہ کون ہے؟ اصحاب کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے کی جرت نہ کیا کرتے تھے، وہ آپ کی توقیر کیا کرتے تھے اور آپ سے ہیبت کھاتے تھے۔ اس عربی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا، دوبارہ پوچھا تو بھی آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، دوبارہ پوچھا تو بھی آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر میں مسجد کے دروازے سے سبز کپڑوں میں نمودار ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ عربی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ان میں سے ہے جس نے اپنا عہد پورا کیا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں مہاجرین اور انصار میں تشریف لاتے اور وہ بیٹھے ہوتے، ان کے درمیان حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ہوتے، ان میں سوائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر نہ اٹھاتا۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے۔ حضرت علی مرتضیٰ حاضرین مجلس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس وقت آپ کلام شروع کرتے تو آپ کے ہم نشین اس طرح سر جھکا لیتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے تو وہ کلام کرتے اور کلام میں آپ کے سامنے تنازع نہ کرتے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلام کرتا اسے خاموش ہو کر سنتے یہاں تک کہ وہ اپنے کلام سے فارغ ہو جاتا۔ اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں سب سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، حاضرین مجلس سب سکون کی حالت میں با ادب بیٹھے سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے مگر وہ کلام میں تنازع نہ فرماتے تھے۔ مجلس میں ایک وقت میں دو شخص کلام نہ کرتے اور نہ کوئی دوسرے کے کلام کو قطع کرتا تھا، بلکہ متکلم کے کلام کو سنتے رہتے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ادب کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازوں کو ناخنوں سے کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی-قعدہ 6 ہجری میں عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ میں پہنچے تو قریش ڈر گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں بھیجا اور ان سے فرمایا کہ تم قریش کو اطلاع دو کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو دعوت اسلام دو اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو مکہ میں ہیں فتح کی بشارت دو۔ راستے میں حضرت ابان بن سعید اموی جو اب تک ایمان نہ لائے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے گھوڑی پر سوار کر کے مکہ میں لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ حدیبیہ میں مسلمان کہنے لگے کہ عثمان خوش نصیب ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرا گمان ہے کہ عثمان ہمارے بغیر طواف کعبہ نہ کریں گے۔
इसी असना में यह गलत खबर उड़ गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में कत्ल कर दिए गए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से बैत रिज़वान ली। हज़रत उस्मान चूँकि मक्का में थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर मारकर इनको बैत के शरफ में दाखिल किया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ हज़रत उस्मान का हाथ करार पाया। बैत रिज़वान के बाद जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस तशरीफ़ लाए तो मुसलमानों ने इनसे कहा कि आप खुश नसीब हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया। इस पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि तुमने मेरी निस्बत गुमान बद किया। मैं इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कहता हूँ कि अगर मैं वहाँ 1 साल ठहरा रहता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया में होते तो मैं आपके बगैर तवाफ़ ना करता। कुरैश ने मुझसे कहा था कि तवाफ़ कर लो, मगर मैंने इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अदब काबिल गौर है कि कुफ़ार मक्का आपसे कह रहे हैं कि तुम बैतुल्लाह को तवाफ़ कर लो, मगर आप जवाब देते हैं कि मुझसे ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि अपने आकाए नामदाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर अकेला तवाफ़ करूं। इधर जब मुसलमानों ने कहा कि खुशहाल उस्मान का कि इनको खाना काबा का तवाफ़ नसीब हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर फरमाते हैं कि उस्मान बगैर हमारे ऐसा नहीं कर सकता। आका हो तो ऐसा, खादम हो तो ऐसा। इसमें शक नहीं कि सहाबा कराम सब के सब बाअदब थे, मगर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु में ये खूबी खुसूसियत से थी क्योंकि इनमें वस्फ़े हया जो मंशा अदब है सबसे ज़्यादा था। हज़रत अमर बिन आस की मौत का वक्त आया तो आप अपने साहबजादे से अपनी 3 हालतें बयान करते हुए फरमाया। पहली हालत ये थी कि मैं सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था। अगर मैं इस हालत में मर जाता तो दोज़खी था। दूसरी हालत इस्लाम की थी कि कोई शख्स मेरे नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब और मेरी आँखों में आपसे ज़्यादा जलालत और हैबत वाला ना था, और मैं आपकी हैबत के सबब से आपकी तरफ नज़र बढ़कर ना देख सकता था। इस वास्ते अगर मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया शरीफ दरियाफ्त किया जाए तो मैं बयान नहीं कर सकता। अगर मैं इस हाल में मर जाऊं तो उम्मीद है कि अहले जन्नत में से होगा। तीसरी हालत हुक्मरानी की थी कि जिसमें मैं अपना हाल नहीं जानता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ैफ़ा बिन यमान से मिले। आप हज़रत हुज़ैफ़ा से मुसाफ़ा करने लगे तो हुज़ैफ़ा पीछे हट गए और ये उज़र किया कि मुझे गुस्ल की हाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जब अपने भाई से मुसाफ़ा करता है तो इसके गुनाह यूं दूर हो जाते हैं जैसा कि दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे से सवाल करते हैं तो अल्लाह ताला इन पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है, जिनमें 99 इसके लिए हैं जो उन दोनों में से ज़्यादा बशाश और कुशादा और नेकोकार और अपने भाई की हाजत रवाई में एहसन हो। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत कब्बास बिन अशीम से पूछा कि तुम बड़े हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बड़े हैं, अलबत्ता मैं पैदाइश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने हदीस और कलाम में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा नहीं देखा। जब वो हजूर की खिदमत में आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए खड़े हो जाते और मरहबा कहकर इनको चूमते और अपनी जगह बैठाते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो वो आपके लिए खड़ी हो जाती और आपका दस्ते मुबारक पकड़कर मरहबा कहती और चूमती और अपनी जगह बैठाती। जब मर्ज़ मौत में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आई
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا مرحبا کہہ کر ان کو چوما۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام لایا ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز دکھائی جس سے میرا یقین زیادہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ آپ اس درخت کو اپنے پاس بلا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا کر اسے بلا لا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک طرف کو جھکا اور اس کی جڑیں اکھڑی، پھر دوسری طرف کو جھکا اور جڑیں اکھڑی۔ اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ دیکھ کر اعرابی نے کہا، مجھے کافی ہے، مجھے کافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ چلا گیا اور اپنی جڑوں پر قائم ہو گیا۔ اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سر مبارک اور ہر دو پائے مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور اس نے سر مبارک اور ہر دو پائے مبارک کو چوما۔ پھر اس نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دوسرے کو سجدہ نہ کرے۔ اگر میں ایسے سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر اس کا بڑا حق ہے۔